بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگ کاروبار کے اندر کامیابی کو خیالی سی چیز سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر، یعنی ایک شخص کاروبار کر رہا ہے اور لمبے ٹائم سے ایک ہی کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، دن رات محنتیں کر رہا ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی، وہی روز کا آنا جانا دکان میں لگا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی رسول کی کہانی سناؤں گا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی صفر سے سٹارٹ کیا اور اللہ پاک نے انہیں بہت مالدار بنا دیا۔ آپ خود سوچ کے دیکھیں، ایک شخص سے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ سوائے پہننے کے کپڑوں کے، نئے شہر میں جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، خالی ہاتھ۔ وہ خالی ہاتھ اگلے نے کاروبار شروع کیا اور ایسا کام کیا کہ کامیابی ان کا مقدر بن گئی، یعنی اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے نا تو اللہ پاک اسے سونا بنا دیتے۔ اور یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کن صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف انتہائی کامیاب ترین تاجر اور بزنس مین تو تھے ہی، لیکن ایک نہایت بہادر اور زوراور جنگجو بھی تھے۔ اپنی دہشت سے میدان جنگ میں دشمنوں پر تھرتلی مچاتے تھے، بڑے زوراور تھے۔ تو آج میں آپ کو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروباری راز بتاؤں گا کہ کیسے صفر سے سٹارٹ کرنے کے بعد اتنے بڑے کامیاب تاجر کیسے بنے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اگر آپ اس بارے میں ڈیٹیل سے جاننا سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جو بات اس کے اندر میں بتاؤں وہ میری نہیں ہے، یہ میں نے صحابہ کی زندگی سے اخذ کی ہے، یعنی صحابہ نے کس طریقے سے ان کے اوپر عمل کیا اور اللہ پاک نے عمل کی وجہ سے انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے کاروبار کے اندر، تو جو گر میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر جی جان سے عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں بھی خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو دوستوں سوچ کے تو دیکھو، ایک شخص ہے خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور کسی نئے شہر میں جائے، نہ وہاں کوئی جاننے والا ہے، نہ جو ہے نا اپنا کوئی گھر ہے، لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں کے سب سے زیادہ امیر انسان بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف میدان جنگ کے اندر اپنی بہادری کے جوہر دکھلاتے اور دوسرا اپنا مال بڑی فراخ دینی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور تیسرا کاروباری دنیا میں سب سے جو ہے نا بڑا نام آپ ہی کیا ہے، تاجروں میں آپ سب سے زیادہ امیر تاجر تھے۔ آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے نا تو مٹی بھی سونا بن جاتی۔ لیکن اس زبردست کامیابی کے پیچھے اصل راز کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزنس اسٹریٹجی کیا تھی، تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی جانیں گے۔ ویڈیو کو دوبارہ کہہ دوں، اینڈ تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ دوستوں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائی مسلمان ہوئے تھے نا ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر واپس آئے اور آخرکار مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت ان کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ سامان تھا، بس ایک چیز تھی، وہ تھا ایمان۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو اپنا سب کچھ مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ مکہ کے اندر ان کا بہت بڑا بزنس تھا، آپ ان کی قربانی کا اندازہ لگائیں، سب کچھ جو ہے نا اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ حالانکہ کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ ہرگز یہ اسٹیپ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف دیکھیے کہ ہجرت کی مدینے کی طرف، تو مکہ میں اپنا جو اتنا بڑا سالوں کی محنت سے جو بزنس بنایا تھا وہ سارا اللہ کی خاطر چھوڑ چھاڑ کے مدینہ ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہجرت کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنا سب کچھ مکہ میں ہی چھوڑ کے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے آئے تو ان کے پاس صرف پہننے کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اور مدینے پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا آپ جانتے ہوں گے، آپ واقعہ سنتے رہتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی چارہ قائم فرمایا انصار اور مہاجرین کے درمیان، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ مدینے کے ایک بہت ہی مالدار انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان سے کروایا۔ اور حضرت سعد نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میرے نا دینی بھائی ہیں، لہٰذا آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا میرا دینی فریضہ ہے، میں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں، یہ میرا دینی فریضہ ہے۔ تو اس وقت میرے پاس بہت جائیدادیں، حضرت سعد نے کیا کہا، اس وقت میرے پاس بہت جائیدادیں، میں آدھی آپ کو دے دیتا ہوں، اور میری 2 بیوی ہیں، ان میں سے آپ کو جسے آپ پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو آپ ان سے نکاح کر لو۔ لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے سے جواب سنیے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، بڑی عزت سے انکار کر دیا، اور صرف اتنا کہا، صرف اتنا فرمایا کہ اللہ آپ کے مال اور اہل و عیال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس مجھے مدینے کا راستہ بتا دیں، بازار کا راستہ بتا دیں، یعنی میں خود کمائی کروں گا، کسی پر بوجھ بننا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو بازار کا پتہ دریافت کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور بس اللہ کا نام لے کر تجارت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تجارتی
کاروبار کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ صرف چند دنوں میں ہی آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، ماشاءاللہ ڈھیر لگ گئے دولت کے۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ واپس آئے تو خوشبو کی جو مہک تھی یہ فضا کو معطر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ میں کیا انقلاب دیکھ رہا ہوں؟ یہ رنگ و نکات کی دنیا کچھ بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ خوشبو، یہ مہک اور یہ معطر فضائیں کچھ اور ہی پیغام دے رہی ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ زیر لب مسکراتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر کتنا دیا؟ فرمایا کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے ہی کرو۔ تو دوستوں یہ ہوتی ہے قابلیت، چند دنوں میں گھر بھی بسا لیا، صفر سے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ جو ہے نا اپنا کاروبار بھی، اپنی امپائر بھی کھڑی کر دی اور کاروبار بھی جما لیا ماشاءاللہ۔ اب یہاں ایک عام بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اتنے کم وقت کے اندر اتنے بڑے تاجر آخر کیسے بنے؟ تو دیکھیں ان کے بزنس کے 4 بڑے راستے، 4 سیکرٹس سے، اور اگر آپ بھی کامیاب تاجر بننے کے خواب دیکھتے ہیں تو یہ 4 گولڈن اصول آپ اپنے پلے باندھ لیں، ان کے اوپر عمل کر کے دیکھیں۔ کامیابی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آپ ان کے اوپر عمل کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کم منافع رکھو اور زیادہ سیل کی کوشش کرو، یعنی لو مارجن ہائی ولیوم۔ ایک بار کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کبھی زیادہ منافع کی لالچ نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ جب تک مجھے اس چیز کے اوپر زیادہ منافع نہیں ملے گا میں اس وقت تک نہیں بیچوں گا، تو نہیں، میں یہ چیز نہیں کرتا ہوں، بلکہ چیز کو بہت معمولی سے منافع پر بیچ دیتا ہوں۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ مال جو ہے نا منٹوں میں بک جاتا تھا اور گاہکوں کی لائن لگ جاتی تھی، کیونکہ جہاں دوسرے تاجر ایک چیز پر زیادہ پروفٹ کمانے کی لالچ کے اندر بیٹھے رہتے تھے، وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کی بہت ساری چیزیں بک جاتی تھی اور وہ جو ہے نا مجموعی طور پر زیادہ کما لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا پہلا راز، ٹھیک ہے؟ کم منافع کے اندر چیز کو فوراً بیچ دو۔ مقصد کیا ہے کہ سائیکل چلتا رہے، سائیکل کو جیم نہیں کرنے، سائیکل کو گھماتے رہنے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ نگد لین دین کی ہے، کیونکہ کیش کیا ہے یہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، کیش جو ہے نا یہ کاروباری دنیا کے اندر کنگ ہے، کنگ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کیا کرتے کہ ادھار کے چکروں میں نہیں پڑتے بھائی، نگد لین دین کرتے، اچھا مال بیچتے اور گاہکوں کا اپنے خیال رکھتے۔ اب اس کی برکت سے ان کے کاروبار میں کیش فلو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کا سائیکل چلتا رہتا تھا۔ اور تیسری جو خوبی تھی وہ تھی کوالٹی اور سچائی کی۔ کاروبار میں کامیابی کا جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اگر اپنے مال میں کوئی عیب یا خرابی ہوتی تو وہ گاہک کو پہلے ہی بتا دیتے کہ بھائی اس کے اندر یہ فلانی جو ہے نا عیب ہے، یہ خرابی ہے، گاہک کو پہلے پتہ لگ جاتا۔ تو اس سے کیا ہوا، کسی ایمانداری کی برکت سے مارکیٹ کے اندر ان کا برانڈ نیم ایسا بنا کہ لوگ جو نا آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کرتے اور دھڑ دھڑ ماشاءاللہ آپ سے خریداریاں کرتے۔ اور چوتھا جو ہے نا راز کامیابی کا یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جتنا کماتے اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ایک بار مدینے میں اچانک شور اٹھا، پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے 60 اونٹوں کا تجارتی قافلہ مدینے پہنچا جو کہ غلے اور سامان سے لدا ہوا تھا۔ تو جب حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف خوشی خوشی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب کسی نے یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ یہ بات سنتے ہی آپ جو ہے نا خوشی کے مارے بے ساختہ بے اختیار اچھل اٹھے، یعنی کوئی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی۔ اور پہلی فرصت میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اماں جان کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنت کی بشارت آپ کو سنائی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی اور حضرت عائشہ کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا کہ اماں جان آپ گواہ رہنا، میں نے آج اپنا اسی خوشی کے اندر سارا مال، سارے اونٹ غلوں سے لدے ہوئے یہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اور یہ صرف دوستوں کو ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، شروع سے لے کر زندگی کے آخر تک بے دریغ اپنے مال کا جو ہے نا اللہ کی راہ میں استعمال کرتے رہے، جہاں ضرورت پڑتی فوراً جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال اپنا پیش کر دیتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بھی بڑی فراخ دلی سے جو ہے نا اپنا مال اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کرتے، جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور اس کے باوجود جب آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اتنی دولت تھی کہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ تو خیر آپ رضی اللہ عنہ بڑے سخاوت فرمانے والے تھے، جو کمایا اللہ کی راہ میں اسی قدر خرچ بھی کیا، آپ نے جہاد میں بھی مال دیا، غریبوں کی مدد بھی کی، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کی خدمت کے لیے بھی اپنا مال وقف کیا۔
یہ ایسے راز ہیں، اگر کوئی آج بھی جو ہے ان کے اوپر عمل کرے تو یہ ان کی کاروباری دنیا کو یکسر بدل سکتے ہیں، کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ آپ عمل کر کے تو دیکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وقت سے پہلے، یہ کائنات کا یہی اصول ہے، جس چیز کا جو وقت ہوتا ہے وہ اسی وقت کے اوپر ہو کے رہتی ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، کیونکہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ تقدیر کے اوپر نا اپنی بھروسہ رکھیں، اپنا ایمان مضبوط رکھیں، دل میں جو ہے نا یہ پختہ ایمان ہو کہ جو کچھ اللہ پاک نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے، میرے مقدر میں ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اس چیز پر آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیجئے۔ تو دوستوں، اگر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کوئی سبق آپ کو بتانا چاہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کماؤ لیکن آخرت کو نہ بھولو۔ تو بس اگر کسی کے پاس قابلیت ہو تو اگلا جو ہے نا صفر سے اپنی کاروباری سلطنت کھڑی کر سکتا ہے۔